السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا ہے، اور ہم سب کی زندگی کی ابتدا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہوتی ہے۔ مگر اس کے باوجود بہت لوگ ایسے ہیں جو کلمہ طیبہ کا پڑھنا تو پڑھنا، اس کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ تو آج ہم کلمہ طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کلمہ طیبہ ہے کیا، اور ایک مسلمان کا ایمان کلمہ طیبہ سے شروع ہوتا ہے، تو ایمان لانے کے بعد کیا ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، یہ بھی ہم کو سمجھنا ہے اسی کلمہ طیبہ سے۔ کلمہ طیبہ کے دو پارٹ ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد رسول اللہ۔ انگلش میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا none is worthy of worship except Allah and Muhammad Rasulullah is the servant and the prophet messenger of Allah۔ تو کلمہ طیبہ جب ہم سے یہ کہتا ہے، اس کا پہلا پارٹ پہ آج ہم ابھی غور کریں گے، محمد رسول اللہ بعد میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو سمجھیں گے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا، یعنی سجدہ کرنے والی چیز معبود کہتے ہیں، جس کو سجدہ کیا جائے۔ تو اس کلمے کے تھرو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ مجھے مانو کہ میں تمہارا خدا ہوں اور مجھے سجدہ کرو۔ اور دوسرا یہ کہ میرے رسول کو مانو کہ وہ میرا رسول ہے اور اس کے حکم پہ چلو۔ مگر پہلا حکم اللہ کا، تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ اللہ کو ہم مانیں اور اسے آگے سجدہ کریں۔ وہ کیوں سجدہ کیوں کرے، اللہ کو کیوں مانے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت ساری صورتوں میں خود ہی اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور تم کیا ہو، تمہاری ڈیوٹیز کیا ہے، میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگوں میری عبادت کرو اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، اور اس لیے بھی کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، نیک کام کرنے والے بن جاؤ۔ ایسی ایک اور صورت ہے سورۃ طٰہٰ ورس نمبر 14 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا۔ تو وہاں بلا کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ دیکھو میں ہی تمہارا خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم ہر وقت میری یاد کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور بلا کے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے کہے تھے۔ تو یہ آیت بھی ثابت کر رہی ہے، اگر اس کا ہم جز نکالتے ہیں تو مطلب یہ بنتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ مجھے مانو، میری عبادت کرو۔ یہ آیت نمبر 14 بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے مانو اور میری عبادت کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ لوگوں مجھے مانو، میری عبادت کرو۔
تو کلمہ طیبہ اس لیے کلمہ جز نکال کے باہر رکھا ہوا ہے سمجھنے کے لیے کہ باہر تو بڑی بڑی آیتیں نہیں سنا سکتے، وہاں ایک کلمے کے اندر ہی بات بیان کر دی جاتی ہے لوگوں سے کہ بھائی کوئی ہے ہمارا بنانے والا، اس کو ماننا ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ اب ماننا کیسے ہے؟ تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو دیکھو میں نے تم کو بنایا اور تمہارے پالنے کے لیے، میں تمہیں پالتا بھی ہوں، تمہارے پالنے کے لیے میں نے زمین بنائی، زمین میں سمندر بنائے، پہاڑ بنائے، درخت اگائے، تمہارے لیے سبزہ اگایا، تمہارے لیے پھل اگایا، تمہارے لیے اناج اگایا، تاکہ تمہیں جن چیزوں کی بھی ضرورت پڑے اس زمین سے تم حاصل کر سکتے ہو، اور تم لوگ جتنی چیزیں بھی حاصل کرو گے اس کو تمہیں شکرانہ ادا کرنا پڑے گا، اور شکرانے کے طور پہ پھر تمہیں میری نماز پڑھنی پڑے گی۔ نماز کیسے پڑھنی پڑے گی؟ وہ جب تک میرے رسول کے پاس نہیں جاؤ گے تمہیں نماز کا پتہ نہیں چلے گا۔ لہذا یہ ہے کہ میرے رسول سے میرا شکرانہ ادا کرنے کے لیے نماز کے طریقے سیکھو، ورنہ میری چیزیں استعمال کرتے رہو اور اپنا شکر بجاتے رہو۔ تو ہمیں ہر صورت میں یہ مطالعہ کرنا پڑ جاتا ہے کہ اللہ ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن خود کرواتا ہے، اور بہت سارے موقعوں پر بہت سارے جگہوں پر مختلف انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ جیسے کہ اگر سورہ بقرہ کے اندر آیت کرسی کا مطالعہ کریں تو وہاں اللہ تعالیٰ ایک گارڈ کی حیثیت سے اپنا کو پیش کرتا ہے کہ اگر تمہیں میری مدد چاہیے اور تمہاری حفاظت کرنا ہے تو مجھے کس طرح پکارو گے، اور میں تمہارا محافظ بن کے تمہارے ساتھ آؤں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، تو میری قابلیت کیا ہے میں حفاظت کرنے کے لیے۔ اسی طرح سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات ہے، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے انداز میں اپنا آپ کو پیش کیا ہے۔ اس طرح مختلف طریقے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور کہتا ہے کہ دنیا کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا۔ مثال کے طور پر قرآن ہی کے حوالے سے اگر ہم چیک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے چاند بنایا، اللہ نے سورج بنایا، اللہ نے رات بنائی، اللہ نے دن بنایا، اللہ نے صبح بنائی، اللہ نے شام بنائی، اللہ نے پہاڑ بنائے، اللہ نے سمندر بنائے، اللہ نے مچھلیاں بنائی، اللہ نے روشنی بنائی، اللہ نے اندھیرا بنایا، اللہ نے اجالا بنایا۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز بنائی، اب اس سے متعلق یہ بھی بیان کیا کہ لوگوں دیکھو یہ جتنی چیزیں میں نے بنائی ہیں سب میرے ذکر میں مصروف رہتی ہیں، تو تمہاری بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ تم بھی میری عبادت کرو اور میرے ذکر میں مصروف رہا کرو تاکہ تم میرے متقی بندے بن جاؤ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کرام تھے، وہ صحابہ کرام چونکہ اس دور کے اندر لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام کو ہر صورت میں بتوں سے نفی اور اللہ کی حامی بننی تھی، تو وہاں ایک کلمہ، یہی کلمہ کہ لا الہ الا اللہ کا ماننا بڑا ضروری تھا کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا، بتوں کی پرستش نہیں چھوڑتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا صحابہ کرام کو دل میں اتنا راسخ کر گیا تھا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور ہر کام کو کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ ہی سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، اللہ ہی ہر کام کو کرنے والا ہے اور اللہ ہی ہر کام کو نہ کرنے والا ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، جسے چاہتا ہے بناتا ہے اور جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔
اور جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ سب کی سب ایک خاص مدت تک کے لیے بنائی. ہر چیز کی اپنی ایک عمر ہے. جب اس کی عمر ختم ہو جائے گی تو وہ مدت بھی ختم ہو جائے گی اور وہ چیز ختم کر دی جائے گی. اسی طرح انسان کو بھی ہر عمر دے دے کے بھیجا ہے کہ تمہاری بھی یہ عمر ہے اور تم اس عمر کے اندر جیو گے، اور اس عمر تک کی حفاظت کرنا اور پالنا اللہ کی ذمہ داری ہے. اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے اور ہماری موت آ رہی ہو تو اللہ تعالیٰ حفاظت کے فرشتے بھیج دیتا ہے کہ نہیں، اس کو بھی مرنا نہیں ہے، اس کو تو ہمیں زندگی دینی ہے اور اس کی زندگی پوری کروانی ہے. اس لیے اس حادثے سے اس کو روک لیتا ہے، اس کی موت کو آنے سے روک لیتا ہے. اور جب اللہ چاہے موت دینا تو پھر موت دے بھی دیتا ہے اور اس کو اس عمر تک پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس عمر تک اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. تو یہ ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. اس لیے اس عمر تک پہنچنے کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے. تو ہمیں اس عمر تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ جتنی بھی تم عمر گزارو میری عبادت کرتے ہوئے گزارو. تمہیں میری عبادت کرتے رہنا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو بھی فالتو اوقات میرا ذکر کرتے رہا کرو. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فالتو ہو جاؤ تو تم جاؤ کھیلو کودو یا فلمیں دیکھو یا کوئی دوسرا کام کرو. اللہ نے کہا کہ فارغ اوقات کے اندر بھی میرے ذکر میں مصروف رہو. سورہ علم نشرہ کے اندر یہ بات بولی ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو بھی میرے ذکر میں مصروف رہو. تو ثابت ہوا کہ ہمارا کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. تو صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس بات کو بہت زور دیتے تھے، اور ان سب کا ایمان اتنا سخت اور مضبوط تھا کہ وہ اپنا کوئی لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے غفلت کے ساتھ نہیں گزارتے تھے. ہر وقت بس ایک ہی کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے صبح سے شام ہو جاتی تھی اور یہی پڑھتے رہتے تھے. اس لیے کہ ان کا کام ہی یہ تھا کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دینا ہے، اللہ نے پالنا ہے، اللہ نے موت دینی ہے، اللہ نے زندگی دینی ہے، اللہ نے ہمیں اپنے زندگی تک پالنا ہے، اللہ نے ساری سہولت مہیا کرنی ہے. تو ہمارا دینے والا، لینے والا، زندہ کرنے والا، مارنے والا اللہ ہے. تو وہ ہر وقت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس پڑھنے سے بڑا خوش ہوتا تھا. ان کا کام یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو وہاں پرستی بہت ہوتی تھی. تو ان کا ذہن اللہ کی طرح ایسا لگا کہ وہ اللہ کے سوا کسی چیز کو مانتے نہیں تھے، بس اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی جب اوپر سے دیکھتا تھا کہ یہ لوگ ہر وقت میرے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے انعامات کی بارش کی اور کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں مجھے بہت پسند ہیں، جو مجھے اتنا مانتے ہیں، مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں. تو میں ان کے لیے کچھ انعامات تمہارے کو دیتا ہوں جو میرے پڑھنے والوں کے لیے ہوں گے. تو اس کے اندر ایٹ لیسٹ یہ کہا گیا کہ کم سے کم بھی اگر کوئی ایک دن کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہے تو کم سے کم ایک تسبیح ضرور پڑھا کرے 100 دانوں کی، یہ 101. تو جو لوگ بھی سارا دن میں ایک مرتبہ لا الہ الا، میں نے آپ کو بتا چکا ہوں یہ بات، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کئی انعامات کا اعلان کیا ہے. اس میں سے چند انعامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ